نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام نگران ہے اور اس سے سوال اس کی رعایا کے بارے میں ہوگا۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، انسان اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، کہ خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ قال وحسبت ان قد قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، والرجل راع فی مال ابیہ ومسئول عن رعیتہ، کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ وکلکم راع ومسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ رواہ البخاری۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر کلمہ گو نے اپنے اپنے تعلق اور واسطہ والوں کی درجہ بدرجہ فکر کرنی ہے کہ وہ سب کے سب بھی پورے دین پر چلنے والے بن جائے، وہ سب بھی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کی ترتیب بنانے والے بن جائے۔ چنانچہ حالیہ تقاضے کے مطابق ہم نے اپنے بچوں اور ماتحتوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ وہ سب بھی اس آنے والے ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائے، روزہ بھی رکھے اور جو روزے سے مقصود ہے یعنی تقوی کا حصول، اس کی فکر اور باغ دوڑ میں بھی لگنے والے ہو جائے۔ روزے کی فرضیت کا تعلق بلوغت سے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ لڑکے اور لڑکی پر بالغ ہونے کے بعد نماز ادا کرنا اور روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ لڑکے کو احتلام یا انزال ہو جائے اور لڑکی کو حیض آ جائے یا وہ حاملہ ہو جائے۔ اگر بلوغت کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو 15 سال کی عمر ہونے پر انہیں بالغ تسلیم کیا جائے گا اور ان پر نماز اور روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کے ہونے پر نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح بالغ ہونے سے پہلے بھی اگر اندازہ ہو جائے کہ بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو چکی ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی ضرر یا شدید تکلیف لاحق نہیں ہوگی تو سمجھا بجھا کر اس کو روزہ رکھوانے کی کوشش کی جائے گی،
اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کی تحمل و برداشت کے مطابق روزہ رکھنے کی تاکید کی جائے گی تاکہ اس کی عادت بن جائے اور بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندہلوی رحمہ اللہ نے حکایت صحابہ میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کم سن اور نوعمر بچوں میں جو دین کا اور اپنے آپ کو دین پر قربان کر دینے کا جذبہ تھا، وہ حقیقت میں ان کے بڑوں کی پرورش کا ثمرہ تھا۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ماں باپ اور دوسرے اولیاء یعنی سرپرست اولاد کو شفقت میں کو دینے اور ضائع کر دینے کی بجائے شروع ہی سے ان کی دینی حالت کی خبرگیری اور اس پر تنبیہ رکھے تو دین کے امور بچوں کے دلوں میں جگہ پکڑے اور بڑی عمر میں جا کر وہ چیزیں ان کے لیے بمنزلِ عادت کے ہو جائیں گی۔ لیکن ہم لوگ اس کے برخلاف بچے کی ہر بری بات پر بچہ سمجھ کر چشم پوشی کرتے ہیں، بلکہ زیادہ محبت کا جوش ہوتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور دین میں جتنی کوتاہی دیکھتے ہیں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر سب درست ہو جائے گا، حالانکہ بڑے ہو کر وہی عادات پکتی ہے جن کا شروع میں بیج بویا جا چکا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیج چنے کا ڈالا جائے اور اس سے گیہوں پیدا ہو تو یہ مشکل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے میں اچھی عادتیں پیدا ہو، دین کا اہتمام ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو تو بچپن ہی سے اس کو دین کے اہتمام کا عادی بنائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بچپن ہی سے اپنی اولاد کی نگہداشت فرماتے تھے اور دینی کاموں کا اہتمام کرواتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں ایک شخص پکڑ کر لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی رکھی تھی اور روزے سے نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تیرا ناس ہو، ہمارے تو بچے بھی روزے دار ہے، یعنی تو اتنا بڑا ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتا۔ پھر اس کو 80 کوڑے شراب کی سزا میں مارے اور مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم فرما کر ملک شام کو چلتا کر دیا۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، سب کے سب روزہ رکھے۔ ہم لوگ اس کے بعد سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو روئی کے گالے کے کھلونے بنا کر ان کو بہلایا کرتے تھے اور افطار کے وقت تک اسی طرح ان کو کھیل میں لگائے رکھتے تھے۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، اگرچہ اس وقت قوا نہایت قوی تھا اور اب بہت ضعیف ہو چکا ہے وہ لوگ اور وہ بچے متحمل تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جتنے کا اب تحمل ہے وہی کہاں کیا جاتا ہے۔ تحمل کا دیکھنا تو نہایت ضروری ہے، مگر اب جس کا تحمل ہو تو اس میں کوتاہی یقیناً نامناسب ہے۔ بچوں کو روزے کی عادت ڈالنے کے لیے ان تدابیر کو اختیار کرنا یہ فائدہ مند رہے گا۔ نمبر 1، 10 سال اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کو سحری میں ضرور اٹھائے اور اپنے ساتھ سحری میں شریک کرے۔ نمبر 2، تمام نمازوں میں اور بالخصوص تراویح میں باپ انہیں سمجھا کر مسجد میں اپنے ہمراہ لے جائے۔ نمبر 3، افطاری کے وقت اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائے اور اس وقت روزہ کھلنے تک انہیں کچھ بھی نہ کھانے دے اور نہ پینے دے۔ نمبر 4، جس دن وہ پہلا روزہ رکھے اس دن ان کی حوصلہ افزائی کے لیے افطار پارٹی کا نام دے کر کوئی ہلکا پھلکا گھر کے افراد میں ہی ایک ماحول بنائے، بچے کی تعریف کرے، اس کو شاباش دے، ہر کسی کے سامنے بچے کی موجودگی میں اس کے روزہ رکھنے کا تذکرہ کرے۔ نمبر 5، بچہ روزہ نہ بھی رکھے تب بھی دن کے جتنے حصے میں روزہ رکھنے کی قدرت ہو بغیر کھائے پیے وقت گزروائے۔ نمبر 6، بچے کو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں جب کھانے پینے کی حاجت ہو
اسے اس کا عادی بنائے کہ وہ سب کے سامنے نہ کھائے پیے۔ نمبر 7، روزانہ خود تلاوت قرآن پاک کرتے وقت بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر تلاوت قرآن کا عادی بنائے۔ نمبر 8، روزہ رکھنے کی صورت میں دن میں اس کے سونے کی ترتیب ضرور بنائے۔ نمبر 9، بچوں میں روزے رکھنے کا مقابلہ کروایا جائے اور روزے رکھنے والوں کو مناسب انعام بھی دیا جائے۔ نمبر 10، اگر بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس پر کوئی قضا یا کفارہ نہیں ہے۔